अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदीना फारूक शेख। सबसे बड़ी डेवलपिंग स्टोरी यही है कि पहलगाम के तनाजुर में भारतीय इक़दामात जो कल लिए गए उसका पाकिस्तान ने जवाब दिया है। आला सतह सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई जिसके बाद एलामिया भी जारी किया गया इक़दामात से मुतल्लिक, और अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है। इसी को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है जो ऐलान किए गए भारत की तरफ से कल, और कहा है कि सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जो ऐलान है उसको मुस्तरद करते हैं सख्ती से। भारत एक तरफा एक तो ऐसा कर नहीं सकता, और अगर ऐसा किया तो ये जंगी कार्रवाई के तौर पर तसव्वुर होगा और फिर इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये भी पाकिस्तान ने कहा है कि वाघा बॉर्डर को हम बंद करते हैं, हर किस्म की आमदोरफ्त को वहाँ पर पाबंदी होगी, नहीं इजाज़त होगी। सिख यात्रियों के अलावा तमाम तर वीज़ाज़ पाकिस्तान के लिए जो भारतीयों के हैं उनको मनसूख किया जाता है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद भारतीय एयरलाइंस या भारतीय ओन्ड कंपनीज़ के लिए बंद कर दी गई हैं विद इमीडिएट इफ़ेक्ट। तमाम तर तिजारत पाकिस्तान और भारत के दरमियान बिलवास्ता या बिलावास्ता यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिल्कुल मुअत्तल कर दी गई है। ये भी कहा गया है कि भारत के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए पाकिस्तान दो तरफा मुआहदे बशमूल शिमला मुआहदा मुअत्तल करने का हक इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो एलामिया जारी किया है उसमें बड़ी सख्ती से ये कहा गया है कि भारत किस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखा रहा है, अपनी इंटरनल जो कोताहियाँ और इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर नाकामी कबूल करने की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात और पाकिस्तान के ऊपर गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात लगा रहा है और इक़दामात कर रहा है। ये भी कहा गया जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कि जो इक़दाम है भारत के ये बज़ाहिर गिदड़ भपकियाँ मालूम होती हैं, क्योंकि ना तो कोई शवाहिद फराहम किए गए जो भारत या भारतीय मीडिया कल से इल्ज़ामात लगा रहा है, कोई बराह रास्त तौर पर पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया गया या कोई इसको सब्सटैंशिएट नहीं किया गया सबूतों से जो कि भारत मीडिया कल से दोहरा रहा है। यह भी कहा गया है कि अगर कोई शवाहिद है तो पाकिस्तान के साथ भारत शेयर करे। बराह रास्त जो लेटर्स भी कन्वे किए गए हैं वहाँ पर पाकिस्तानी सिफारती अमले को, एडवाइज़र्स को भारत में, उनमें भी इसहाक डार साहब ने बताया कि सिंध तास मुआहदे की पर अमल दरामद ना करने या उसकी खिलाफ वर्जी करने का कोई जिक्र नहीं है। अब तमाम तर मामले को डिस्कस करते हैं। आपको ये पता ही होगा कल रात पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने जो इक़दामात किए जिसमें सबसे बड़ा मामला तो यही था कि भारत ने ऐलान किया कि सिंध तास मुआहदे की वो खिलाफ वर्जी करेंगे, मतलब उसके ऊपर अब अमल दरामद नहीं करेंगे। लेकिन ये जो मीटिंग थी उनकी आला सतह की सिक्योरिटी की मीटिंग, इसके ऊपर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं और भारत के अंदर से भी उठ रहे हैं। इसको ज़रा हम सब कुछ डिस्कस करते हैं, अपने तजियाकारों से पूछते हैं कि भारत के इक़दाम और फिर पाकिस्तान का जवाब सूरत हाल को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं और उनके टेक अवेज़ क्या हैं। अभी तक जो सूरत हाल डेवलप हुई है हम इसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में, इस्लामाबाद से हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब और स्काइप के थ्रू महमूद सरफराज साहिबा और शहजाद इकबाल साहब भी हैं। शहजाद, आप कहिएगा कल भारत ने जिस तरह के ऐलान किया और ख़ास तौर पर जो उन्होंने अपने आला सतही इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसमें सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने और दीगर चीज़ें, उसके ऊपर आपका टेक अवे क्या है? क्या आप जो उन्होंने चीज़ें सामने रखी हैं उसके ऊपर तनकीद हो रही है उससे इत्तफाक करते हैं, और पाकिस्तान का आज जो जवाब है उसको कितना मौसर समझते हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। एक तो कल भी हमने इस मामले पे बात की थी कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया वहाँ की मीडिया का भी था, वहाँ की हुकूमत का भी था, और इसके बाद जब कल उनकी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग थी जिसमें वज़ीर आज़म समेत सर्विसेज चीफ भी उनके मौजूद थे, और उसके बाद ये फैसला जो उन्होंने किया कि जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं उसको भी जो है मिनिमाइज़ किया या कट डाउन किया है, और कुछ गैर कानूनी इलीगल ऐलानात भी किए जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना। तो मेरे ख्याल से जिस गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया था वहाँ मीडिया ने, उसी गैर जिम्मेदारी का सबूत जो है वो इंडिया की हुकूमत ने भी दिया है, क्योंकि अब तक हमारे सामने कोई पीस ऑफ एविडेंस सच नहीं है, सिर्फ एक रेटरिक ही है। और जैसे मैंने बताया था वो रेटरिक का आगाज फौरन हो गया था जैसे ही अटैक हुआ। पता चल गया कि पाकिस्तानी थे या पाकिस्तान से होकर आए थे या ट्रेनिंग लेकर आए थे। वो सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर मीडिया कुछ घंटों में कलेक्ट कर सकता है तो आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन पहले भी उनके पास होती, उनके इंटेलिजेंस इदारों के पास होती, तो उनको तो फिर पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। वहाँ पे अच्छी खासी पता ही 4-5, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 7 से 9 लाख फौज है वहाँ पे, तो उनका अपना एक एरिया है।
سیکیورٹی فیلئر ہے ان کا, انٹیلیجنس فیلئر ہے, اور اس وجہ سے وہ پاکستان پہ زیادہ اس کا جو ہے وہ غصہ دکھا رہے ہیں. اینڈ ایز وی سیڈ, کہیں پہ بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, چاہے وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہو یا انڈیا میں ہو, کسی کے ساتھ بھی. اور آج میرے خیال سے جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں بھی اس کو کنڈیم ہی کیا گیا ہے. تو جو خاص طور پہ کل جو انڈس واٹر والا معاملہ تھا وہ پاکستان کے لیے obviously آج جیسے کہا گیا کہ ایک لائف لائن ہے. یہ معاہدہ 1960 میں ہوا تھا اور اس میں ورلڈ بینک بھی فریق ہے. اور آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد 65 کی جنگ ہو, 71 کی جنگ ہو, کارگل کا واقعہ ہو, پلوامہ ہو, اڑی کا واقعہ ہو, پٹھان کوٹ ہو, کبھی بھی اس حد تک یہ معاملہ گیا نہیں ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی آپ سسپینڈ کر دیں. ایک تو یک طرفہ طور پہ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ معاہدہ ایز اے سیٹ اس میں ورلڈ بینک بھی, اور اگر ایسا کوئی اقدام اٹھاتا ہے انڈیا پانی کو روکنے کا تو یہ بالکل میرے خیال سے ٹھیک اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ جنگ کے مترادف ہوگا. کیونکہ جنگ اور کیا ہو سکتی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ 24 کروڑ عوام کو آپ نقصان پہنچائیں گے, ان کا پانی روک کے, ان کا ذریعہ معاش روک کے, ان کو خوراک نہ ملے, اس حد تک اگر آپ نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھیں گے تو اٹ از وار. آج کل کی دنیا میں تو یہی جنگیں ہم دیکھیں گے نا, پانی پہ ہو رہی ہے یا تیل پر ہو رہی ہے, کموڈٹیز پہ ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے ایک میجرڈ اسٹیٹمنٹ جو ہے آج پاکستان کی جانب سے آیا ہے, اور مجھے خوشی بھی ہے اس بات کی کہ دوبارہ ہم نے اس کو دہرایا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پیس چاہتا ہے, وہ نہیں چاہتا ہے اپنے نیبرز کے ساتھ لڑنا. ہماری ماضی میں دیکھیں بہت ساری غلط پالیسیاں رہی ہو, جہاں پہ انفلٹریشن کی ہو یا پھر ہم نے دخل اندازی کی ہو, انڈیا آج تک کرتا ہوا آ رہا ہے. ہم اب مجھے لگتا ہے, یہ مجھے کوئی انسائڈ انفارمیشن نہیں, بٹ حالات کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم وی ہیو مووڈ بیونڈ دیٹ ناؤ. اور اب ہم چاہتے ہیں اور ہمیں یہ ریئلائزیشن ہے کہ اس خطے میں اگر امن ہوگا تبھی جو ہے دونوں ممالک کا فائدہ ہوگا. لیکن جب سے مسٹر مودی صاحب آئے ہیں وہ تو اس پہ یقین نہیں رکھتے, بلکہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے ہم نے کنڈیم کیا ہے, کیا جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اس طریقے سے انڈیا میں اس کو کنڈیم کیا گیا, مودی صاحب نے اس کو کنڈیم کیا, یا اس کے اور جتنے واقعات ہوتے رہتے ہیں کیا وہ اس طریقے سے کنڈیم کرتے رہتے ہیں؟ ان کے تو اپنے وزراء آ کے بتاتے ہیں کہ ہماری بلوچستان کے حوالے سے یہ پالیسی ہے کہ بلوچستان میں جو اس وقت شرپسند لوگ ہیں ان کو آپ زیادہ سے زیادہ انکریج کریں اور تاکہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے کاروائیاں کرتے رہے. تو ان کا تو یہ رویہ اسٹیٹڈ, یہ تو ہم نے اپنے شوز میں چلائے, کئی ان کے لوگ جو ہے یہ اسٹیٹڈ پالیسی کے طور پہ بیان دیتے ہیں. تو میرے خیال سے جو ہم نے آج رسپانس دیا ہے جس میں ٹریڈ کٹ آف کرنا ہے, انڈس واٹر کا ٹریٹی کو ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے, مسرت کرتے ہیں, جو ویزاز کے حوالے سے پالیسی ہے, فضائی حدود ہم نے ان کے لیے بند کر دیا ہے. میرے خیال سے یہ ضروری تھا, جیسے کہا گیا ٹٹ فور ٹیٹ ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اب جب یہ ابھی جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہوا تھا, ہم نے کہا اس میں افغانستان کا رول ہے, انڈیا کا رول ہے. ہم میڈیا تو یہاں پہ یہ نہیں کرے گا obviously یہ میچورٹی کہ نہیں آپ ان پہ اٹیک کر دیں, چڑھ دوڑے, لیکن میرے خیال سے انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں اس کو زیادہ ایک بڑا ایشو بنانا چاہیے, جیسے ہم نے کلبھوشن یادو والے معاملے پہ بنایا تھا. انڈیا تو خود آپ کو پتا ہے نا کہ کینیڈا میں ان کے اوپر الزام لگا, امریکہ میں ان کے اوپر الزام لگا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں. پاکستان میں یہی رویہ ان کا انڈیویجولز کے حوالے سے. تو میرے خیال سے ہمیں اس کو انٹرنیشنلی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف لپ سروسنگ نہیں ہونی چاہیے یا ہماری آڈینس کے لیے نہیں ہونی چاہیے, لوکل آڈینس کے لیے, کہ دیکھیں جو حملہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے انڈیا ہے. شاید یہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہو, شاید یہ بات درست ہو, لیکن ہمیں اس کو انٹرنیشنل لیول پہ جس طریقے سے انڈیا اٹھاتا ہے وہ اٹھانا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو اصلیت ہے, جو حقائق ہے, وہ ان کے سامنے آئے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آپ کی کیا اس کے اوپر ٹیک اوے ہے؟ بھارت ڈائیورٹ کر رہا ہے اپنے انٹیلیجنس فیلئر سے, دیگر چیزوں سے اس وقت, یا پھر مطلب انٹرنل پالیٹکس اور باقی جو ان کے مظالم ہیں اس سے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کچھ اور ہے؟ سنتاس معاہدے کو خاص طور پر معطل کرنے کا اعلان کرنا, اس کے پیچھے کچھ دیگر عوامل بھی ہو سکتے ہیں, محرکات ہو سکتے ہیں؟ میڈم شیخ, پہلی بات تو یہ ہے کہ جعفر ٹرین ایکسپریس والے سہنے پر گو کہ پورے بھارت میں لڈیاں ڈالی جا رہی تھیں, بھنگڑے ڈالی جا رہے تھے اور جشن منائے جا رہے تھے, لیکن اس کے باوجود مجھے دکھ اور تکلیف ہے جو کچھ پہلگام میں ہوا, جو معصوم جانیں گئیں اور جس طرح کی دہشت گردی ہوئی. لیکن میں میڈم شیخ حیران رہ گیا کل سے آج تک بھارتی میڈیا کو دیکھ کے. مجھے ایسے لگا کہ کوئی ایک تو ہوگا جو کہہ رہا ہوگا کہ یار بھارت کو کہہ رہا ہوگا, اپنی سرکار کو کہہ رہا ہوگا کہ عقل سے کام لیں, صبر سے کام لیں, تحمل سے کام لیں, کوئی تحقیق کر لیں, کوئی تفتیش کر لیں, ثبوت اکٹھے کر لیں. اور ہم جو آئے روز آپ کھڑے ہو جاتے ہو جنگ کے لیے, اس 2.25 ارب کے قریب یا 2 ارب کے قریب لوگ ہیں, تو غربت کے خلاف لڑیں, بے روزگاری کے خلاف لڑیں, مہنگائی کے خلاف لڑیں, عوامی فلاح و بہبود پر کام کریں, اور آپ ہر روز چڑھ دوڑتے ہیں, لیکن کہیں بھی نہیں نظر آیا. دکانیں سجائی ہوئی تھیں, آگ اگل رہے تھے.
لیکن میرے بھائیوں، پیارے بھائیوں، اس بار ہمت بھی نہ کرنا اس طرف آنے کی یا کوئی ایڈونچر کرنے کی، اس بار جرت بھی نہ کرنا۔ پہلی مرتبہ چائے ملے تھی اور چائے بھی بڑی فنٹاسٹک تھی، اس مرتبہ چائے کے ساتھ سموسے اور پکوڑے بھی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن جب معاملہ آپ کا آتا ہے، جب معاملہ بیرونی آتا ہے، ہم ایک ہیں۔ اور آج یہ قومی سلامتی کمیٹی کی جو اعلامیہ ہے اس میں بتایا گیا ہے اور مؤثر جواب ہے اور بر وقت جواب ہے اور ٹھیک جواب ہے، اور وہ ہے نا کہ کرارا جواب ملے گا، اور کرارا جواب ملا۔ میڈم شیخ، یہ میں حیران ہوتا ہوں بھارت کو جب وہ بھارت دہشت گردی کی بات کرتا ہے، بھارت کو بھول جاتا ہے کہ وہ روز مقبوضہ وادی میں دہشت گردی کراتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ آئے روز بھارت کے اندر اقلیتوں کے خلاف دہشت گردانہ اس کا رویہ ہے۔ وہ بھارت نے کینیڈا میں دہشت گردی کرائی، امیت شاہ کو کینیڈا میں دہشت گرد کہا گیا، بھارت نے امریکہ میں دہشت گردی کروائی، بھارت نے بنگلہ دیش میں دہشت گردی کروائی، بھارت نے میانمار میں دہشت گردی کروائی، بھارت نے برما میں دہشت گردی کروائی، بھارت نے پاکستان میں بذریعہ ایران اور بذریعہ افغانستان آئے روز دہشت گردی کرواتا ہے۔ 20 ٹارگیٹنگ کلنگ بھارت پاکستان میں کروا چکا ہے، اور یہ بھارتی رپورٹ ہے، بڑی فخر سے بتائی گئی ہے۔ اور اوپر سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان دہشت گرد ہے۔ خدا کے لیے، ہم تو دہشت گردی کے سب سے بڑے وکٹم ہیں، اور سب سے بڑے آپ دہشت گرد آپ ہیں جو یہاں دہشت گردی کرواتے ہیں، جن کے پاس ابھی کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ دہشت گردی بھارت پاکستان کرواتا ہے؟ بھائی سب آپ کا سرونگ بندہ مبارک حسین پٹیل المعروف کلبھوشن یادیو ہمارے پاس ہے ابھی۔ کہ آپ کا سوال میڈم شیخ کہ یہ کیا ہے، یہ بڑے دلچسپ حقائق ہیں۔ ایک تو کوئی تحقیق نہیں، کوئی تفتیش نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی شواہد نہیں۔ دوسرا، یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا یا یہ ڈرامہ تھا، یہ پتہ ہے اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اس وقت جب امریکی نائب صدر بھارت کے دورے پر ہے، اور پھر کتنی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے کہ جیسے شہزاد نے بتایا کہ کارگل تک ہوا، ممبئی اٹیکس تک ہوئے، اڑی ہوا، پٹھان کوٹ ہوا، اور سب کچھ ہوا، لیکن یہ کبھی بھی سندھ طاس معاہدہ نہیں منسوخ ہوا۔ اور اب کیوں ہوا؟ کیونکہ اس بھارت کو پتا تھا کہ پاکستان میں نہروں والا مسئلہ چل رہا ہے، تو ذرا اس کو ہوا دے دیں، پانی اور روکیں۔ اور پھر دوسری بات، مقبوضہ کشمیر میں 12 لاکھ بھارتی فوج ہے، ایجنسیاں ہیں، مقبوضہ وادی کی اپنی پولیس ہے۔ پاکستان سے 4 بندے یا 3 یا 5 جاتے ہیں، 400 کلومیٹر دور جا کے پہلگام میں اٹیک کرتے ہیں، اور وہ الحمدللہ کسی کو کانوں کار خبر نہیں ہوتی۔ بھائی اس پہ تو آپ سب سے پہلے اپنے آرمی چیف کو سیک کریں، اور اس پر تو سب سے پہلے اپنے آپ جو مقبوضہ وادی کا بھارتی فوجی کا ہیڈ ہے فوج کا، اس کو سیک کریں۔ اس سے بڑی شرمناک بات آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ پھر بھارت 4 یا 3 دہشت گردوں کے خاکے تیار کر کے بیٹھا ہوئے، بڑے ہمت والے تھے، منہ انہوں نے کھولے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آرام سے انہوں نے فائرنگ کی، اور اس کے بعد کہا بھائی شکلیں دیکھ لو، پھر آپ نے ہمارے خاکے تیار کرنے ہیں۔ پھر پہلگام حملہ ہوا ہے میڈم شیخ 3 بجے، 3:07 پر جو بھارتی سوشل میڈیا ہے اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ 7 منٹ ان کو لگے ہیں یہ اس بات پر پہنچنے تک کہ یہ پاکستان نے کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی 2-4 گھنٹوں کے اندر بھارتی حکومت بھی اپنے میڈیا کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ لگ رہا تھا کہ سب کچھ سکرپٹڈ ہے، سب کچھ ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے، سب کچھ ایک پورا طے شدہ منصوبہ ہے۔ اور پھر ادھر سے یہ خود ساختہ جو یہ سارے اقدامات ہوئے، ادھر سے انہوں نے وہ کر دیا، یہ بھی واگا بارڈر بند تو فلانا ہو گیا، تو یہ ہو گیا، تو سندھ طاس معاہدہ بند تو فلانا۔ حیرت انگیز طور پر میڈم شیخ ان سیاحوں میں جو مرے ہیں ان میں بھارتی بحریہ کا افسر اور اسرائیلی بھی، بھارت اسرائیل تاکہ اس پر اکٹھ ہو سکے۔ تو یہ ایک سکرپٹڈ پلان ہے، ایک منصوبہ ہے، ایک ڈرامہ ہے جس کو ہم پہ ڈالا گیا ہے۔ کوئی ایک بھی جان ضائع جائے، جو معصوم جان ہے، اس کا دکھ ہوتا ہے، لیکن خدا کا خوف کرو۔ آپ بلوچستان میں روز کیا کرتے ہو؟ آپ فخر سے کہتے ہو کہ ہم بلوچستان کی فلاں تنظیم کے پیچھے ہیں، آپ فخر سے کہتے ہو کہ یہ بلوچستان ہم علیحدہ کروا لیں گے۔ مودی صاحب فخر سے کہہ رہے تھے کہ بلوچستان والے مجھے آوازیں دیتے ہیں کہ ہماری مدد کرو۔ خدا کا خوف کرو، سب سے بڑے دہشت گرد آپ ہو۔
کو, اور اوپر سے یہ سندھ طاس معاہدہ آپ نے منسوخ کر دیا جو کر ہی نہیں سکتے. اس میں شک ہی نہیں ہے کہ کوئی معطل کر سکے. جب تک دونوں متفق نہیں ہوں گے تب تک نہیں ہوگا, اور پھر جب تک ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے. تو شہزاد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ اس کو عالمی سطح پر پہلے جعفر والے کو اس کو بھی لے جانا چاہیے, اور سفارتکاری کی زبان میں بھی ان کو جواب دینا چاہیے, کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی نے بہت مؤثر جواب دیا. اوکے بھٹی صاحب, پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں صاحب آپ کہیے گا یہ جو آج ہم نے جوابات دیے ہیں اس میں خاص کر ویسے تو سندھ طاس معاہدے والا سب سے امپورٹنٹ, بٹ ایک چیز بڑی دلچسپ ہے جس کے اوپر اگر آپ تاریخی پس منظر بھی بتانا چاہیں, یہ جو کہ پاکستان بھارت کے ساتھ دو طرفہ معاہدے خاص طور پر یا بشمول شملہ معاہدہ منسوخ کرنے کا, معطل کرنے کا حق رکھتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے اس کو, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جو جواب ہے وہ بالکل درست ہے. جواب ایسا ہی آنا چاہیے تھا, کیونکہ بھارت کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے اور جو اقدامات کیے گئے وہ بالکل ایسے ہی تھے جن کا ایسا جواب آنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے جو واقعہ ہوا ہے ایک تو وہ قابل مذمت ہے, ظاہر ہے جو لوگ مارے گئے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا جس طرح مارے گئے, اور جو بھارت کا ریئیکشن ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے, کیونکہ بی جے پی اور مودی کی پالیٹکس کا محور ہی یہی ہے. ان کی پالیٹکس ریوالو ہی اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس پہ کرتی ہے, اور پچھلا جو الیکشن تھا اس میں ان کا ووٹنگ جو پیٹرن تھا وہ نیچے آیا تھا. اس طرح کے اقدامات کر کے وہ ایک مرتبہ پھر اپنے ووٹر کو جو ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا اور پاکستان کی پالیٹکس کا جو بیسک فرق ہے وہ کیا ہے, کہ انڈیا میں جو ایکسٹریمزم ہے اس کو انتخابی یا الیکٹورل سپورٹ حاصل ہوتی ہے. پاکستان میں جو بھی ایکسٹریمسٹ ریلیجیس فورسز ہیں ان کو اس طرح کی الیکٹورل سپورٹ نہیں ہوتی. پاکستان کی تینوں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی الیکشن کیمپین میں کبھی بھی اینٹائی انڈیا نیریٹو نہیں ہوگا. وہ اپنی پالیٹکس وہ کریں گے, اس میں ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے, اپنی انٹرنیشنل ویژن پیش کریں گے, لیکن بی جے پی کی جو پالیٹکس ہے جس نے ہندوتوا کو اور زیادہ جو ہے, آپ دیکھ لیں کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دوسری اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو جس مین سٹریم پارٹی کا بیانیہ ہی یہ ہو, اس لیے زیادہ شک اسی پر جاتا ہے کہ ان کی پالیٹکس اس سے چمکتی ہے, ان کی سیاست اس طرح کی چیزوں سے چمکتی ہے. اب ہمارا جواب تو یہ درست ہے, لیکن اس وقت انڈیا نے جو سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا, کیوں کیا؟ ہمیں اس کو تھوڑا سا سیلف اسسمنٹ کرنی چاہیے کہ ہم 370 جب منسوخ کیا گیا تو کیا ہمارا رد عمل وہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا؟ آج وہ انہوں نے وہ منسوخ کر دیا, وہ ہم انٹرنیشنل کسی فورم پہ ہم نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا صحیح معنوں میں. اب اگر یہ سندھ طاس معاہدے کو معطل کیا ہے تو ان کو تو ایک طاقت ملی ہے نا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, اگر ہم وہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں ہم. تو ہم نے انٹرنیشنل فورمز پہ اس کو فوری طور پہ لے جانے کی ضرورت ہے. اس چیز کو اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور اقدام کریں, اس چیز کو بہت سنجیدگی سے انٹرنیشنلی, کیونکہ دیکھیں وہی فورمز ہوتے ہیں جہاں اس طرح کے ایگریمنٹس کے بارے میں اگر گارنٹرز ہیں تو ان گارنٹرز کے پاس ہمیں جانا چاہیے جو گارنٹرز تھے. تو ہمارا جو کیس ہے, میں ہمیشہ کشمیر کے معاملے میں کہتا ہوں کہ ہم ایک مضبوط کیس کے کمزور وکیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اس وقت جو کچھ ہوا ہے اور جس طریقے سے وہاں ایک دم منٹوں میں جو ہے الزام لگایا گیا, کوئی ایویڈنس نہیں, کچھ نہیں, وہ لگ یہی رہا تھا کہ یہ بہت ہی سوچی سمجھی سازش ہے اور بہت ہی پرومپٹلی جو ہے وہ چیز کی گئی ہے. منٹوں میں فیصلے ہو گئے, منٹوں میں یہ طے ہو گیا کہ کیا کیا کرنا ہے, جس طرح کے اقدامات, جیسے وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے اس طرح کے اقدامات کے لیے. تو پاکستان کا ٹٹ فار ٹیٹ جواب جو ہے وہ بالکل درست ہے. لیکن اب آگے کیا کرنا ہے؟ آگے جو ہے ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ ہم ظاہر ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں, یہ تو بہت کلیئر کٹ بات ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. لیکن صرف یہی نہیں, ہمیں دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنلی سپورٹ کے حد تک ہمارے ساتھ آتی ہے.
इस वाक़े पे, क्योंकि याद रखें इंडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दुनिया में उठाएगा। अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो वो क्या नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, ज़रा गौर तो करें। वो किन तकारीर का हवाला दे के एक ख़ास नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया में, और यही चीज़ वो दुनिया में ले जाएंगे। तो हमारा क्या जवाब उस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ की अपनी ऑडियंस को के सामने बात रखना और दुनिया के सामने बात रखने में फ़र्क करना चाहिए। हम दुनिया के लिए क्या तैयार हैं, हमारा केस दुनिया के लिए मजबूत है, हम दुनिया के सामने ये लेकर जाएं। जो ऑब्जेक्शन आ रही है, इस जो ऑब्जेक्शन आ रही है वो ये है कि केस इंडिया बिल्डअप कर रहा है, राइट? वो कह रहा है, इल्जाम लगा रहे पाकिस्तान के ऊपर, बट उन्होंने कोई उसके हक में सबूत नहीं पेश किए, तो कुछ कहा नहीं है। हाँ, यही तो कुछ आएगा हमारे सामने तो हम उसका जवाब देंगे। हाँ, तो नहीं, यही तो हमें इंटरनेशनली जो वो इंटरनेशनल फोरम में ले जाएगा, तो हमारा तो जवाब यही होना चाहिए कि आप इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग बना दें। अच्छा, ठीक है, अब जाके वो करें जिस तरह इंडिया ने, इंडिया के पास क्या सबूत है? लेट्स सी अभी वो जाता है नहीं जाता क्या सीन है। लेकिन आपको बड़ा वैलिड सवाल है, इसको मैं आगे महमल के पास लेके जाती हूँ। महमल, एक चीज तो हम मीडिया के अंदर देख रहे हैं, भारतीय मीडिया पे कल से जिंगोइज्म, इसके ऊपर वॉर मॉन्गरिंग हो रही है और एक आवाज है जो हमें नजर आती है, लेकिन आपका बड़ा राब्ता रहता है वहां पर सहाफियों के साथ, जनरल जो सेन वॉइसेस है उनके साथ, क्या वहां पर ये सवालात उठ रहे हैं जो यहाँ पर कंसर्न्स और जनरली सबको इस वाक़े से मुतल्लिक, क्या भारतीय रिएक्शन से मुतल्लिक उठाए जा रहे हैं, इंटेलिजेंस फेलियर हो, दीगर चीज़ें हों, और फिर उनकी क्या सेंस है इस सारे से, भारत चाहता क्या है? जी अलीना, पहले तो खैर मैं ये एनएससी के जो एलामिया पे मैं सिर्फ इतनी सी बात ज़रूर कहूँगी कि जो एमईए के रिस्पांस में हमने ये जवाब दिए, तो आई थिंक कि ये एक अच्छा और प्रोपोर्शनेट रिस्पांस है। हमने कोई आगे नहीं गए, हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे लगे कि हम कोई चाहते हैं कि ये मामलात बिगड़े, बल्कि जिस तरह का उन्होंने रिस्पांस दिया था हमने उसको उसी तरीके से बात की है। और जो आपने बात अभी की कि मैंने बिल्कुल उधर लोगों से रब्ता किया, मैंने उधर से पता भी किया कि वहां पर ये क्या सोच पाई जा रही है पाकिस्तान पर, जिस तरीके से इल्जामात की बौछार की गई है जैसे ही ये दहशतगर्दी का अटैक हुआ, तो उसके बारे में जो उधर एक सोच पाई जा रही है कि जी देखें, एक तो ये चीज है कि पाकिस्तान ने माजी में जो भी पॉलिसीज थी, तो पाकिस्तान ने एक तो उसको रिवर्स किया है, यानी आप ऑन ग्राउंड देखें तो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलविस ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया, ट्रेनिंग सेंटर्स भी बंद हुए। तो इस सबको जो इस और जिन लोगों के बारे में वो बात करते हैं, जिन पे इल्जामात लगाते हैं, वो तो या तो अंडर अरेस्ट है ऑलरेडी या डिटेंशन में, तो ये भी बात। अच्छा, दूसरी चीज जो उधर एक बात हो रही है, और वो खैर अभी पब्लिकली तो उस तरह नहीं, लेकिन प्राइवेटली ये कहा जा रहा है कि ये डजंट मेक सेंस कि पाकिस्तान जो ऐसा कोई हमला करेगा। एक तो कोई सबूत नहीं है, क्योंकि जब वो अपनी हुकूमत से लोग उधर सबूत भी मांग रहे हैं, इंटरनली भी जो बातचीत हो रही है, तो अभी तक सबूत कोई सामने आया नहीं। दूसरा वो कह रहे हैं सेंस इसलिए नहीं बनती क्योंकि पाकिस्तान, आपको पता है कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो ऑलरेडी हीट अप हुआ है, तो क्यों पाकिस्तान चाहेगा कि ईस्टर्न बॉर्डर भी हीट अप हो, कोई इस तरह की चीज। तो ये भी भारत के अंदर ये सवालात किए जा रहे हैं, उनकी हुकूमत से भी ये सवालात किए जा रहे हैं, और उनके सिक्योरिटी फेलियर और उनके इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर भी सवालात उनकी अपोजिशन भी उठा रही है। वैसे भी उनसे पूछा जा रहा है कि ये किस तरीके से हो सकता है। तो जो पाकिस्तान पे इल्जाम की मैं बात करी, वहां पर बिल्कुल ये सवालात बन रहे हैं कि आपने किस तरह कोई एविडेंस शेयर करे, कोई ऐसी चीज दिखे जो कि कुछ सामने नहीं आया। अच्छा, एक और चीज अलीना, वो ये कि देखें, आज एनएससी की मीटिंग के अंदर जो है उनके एलामिये के अंदर दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत की गई और इजहार अफसोस भी किया। हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी कल भी इजहार अफसोस भी किया था। और अगर आप हमारा जनरली लोगों का देख लें, रिस्पॉन्स मीडिया का देख लें, तो ये इजहार अफसोस और कंडेम किया जा रहा है इस दहशतगर्दी के वाक़े को, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक बहुत बड़ा विक्टिम है दहशतगर्दी का। लेकिन भारत के अंदर जब हम देखते हैं, अभी यहाँ पर जिक्र हो रहा था जाफर एक्सप्रेस का, अगर आप उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि बड़ा, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, बड़ा प्रो मोदी मीडिया जिसको समझा जाता है, उधर अगर डिफेंस एनालिस्ट हों, उनके अपने लोग हों, वो क्या इसको सेलिब्रेट दहशतगर्दी को कर रहे थे और इस तरह की चीजों को फिर इस्तेमाल करते हैं कि जी पाकिस्तान को हम तोड़ेंगे। हमारे यहाँ आपने कभी ये नहीं देखा होगा, ना हुकूमती सतह पर ना इस तरह के मीडिया के लोग ऐसी चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हो। अच्छा, इस वजह से मैं ये बात जो है, मेरे ख्याल में अगर आप ओवरऑल दुनिया के, जिस तरह भी यहाँ पर बात हो रही थी कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए या इंटरनेशनली क्या चीज होनी चाहिए, देखिए आप अगर ओवरऑल देखें, ईरान और अमेरिका की बातचीत
بات چیت ہو رہی ہے, رشیا یوکرین امریکہ جو ہے وہ ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے جنگ کے اوپر. تو اس سے ایک لیسن میرے خیال میں بھارت کے لیے بھی ہے کہ یہ جو بھارت ہر دفعہ کرتا ہے, کوئی ادھر دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اور فوراً ایک نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے کہ یہ پاکستان نے کیا, ہر اٹیک کے بعد وہ یہ کرتے ہیں, یہ سسٹینیبل نہیں ہے کیونکہ اتنا زیادہ وار ہسٹیریا وہاں پر بنایا جاتا ہے تھرو دیر پرو مودی میڈیا اور باقی سب کچھ کہ اس سے ایسے لگتا ہے کہ ابھی جنگ ہو جائے گی, وار لائک ایک سچویشن کریٹ کر دی جاتی ہے. تو اس میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بھارت کو نہیں پتا کہ کشمیر کے اندر ایک ان کی اپنی جو ہے ریزسٹنس موومنٹ بھی ہے. تو یہ والی چیزیں جو ہے اور اس طرح کے اٹیکس جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں, کہ ضروری نہیں کہ ایک دم کوئی امیڈیٹلی ختم بھی ہوں گے. تو یہ چیز ان کو روکنی پڑے گی. پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں وہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہو, وہ عمران خان صاحب ہوں, وہ جنرل باجوہ ہو, یا ہمارے جس طرح یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو دیکھا جائے, انہوں نے بار بار ریزمپشن آف ڈائیلاگ کی بات کی, پیس کی بات کی, انگیجمنٹ کی بات کی. اس لیے میرے خیال میں انٹرنیشنل دنیا میں سے کسی کو یہ بات انڈیا کو ریئلائز کرانی ہوگی کہ آپ پاکستان کے ساتھ نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھے, آپ ڈائیلاگ ریزیوم کریں. آپ ہر دفعہ دو نیوکلیئر ملک جو ہیں آپ اس طرح کا وار ہسٹیریا کریٹ کر کے کوئی اسٹرائک یا مس ایڈونچر یا اس طرح کی چیز آپ نہیں کر سکتے. اس چیز سے انہیں روکنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت انڈیا چاہتا کیا ہے, کہ اس سے متعلق کوئی سینس ملی ہے آپ کو جتنی آپ کی بات ہوئی ہے؟ علینا, جو میں نے وہی بات کر رہی ہوں نا کہ انڈیا تو چاہتا ہے ایک وار لائک سچویشن, وہ تو کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر بھی کرنے کی جو سوچ ہو رہی ہے, لیکن اس کے اوپر ان کے لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ ایویڈنس کیا ہے کہ آپ اگر اس طرح کی کوئی چیز کریں گے کیوں کریں. میں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا اس میں کہ کوئی مس ایڈونچر نہ ہو. دو چار میرے سوال ہے, ذرا جلدی ان کو ڈسکس کر لیتے, پھر وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. شہزاد, یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اگر انڈس ٹریٹی کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر اس کو جنگ سمجھا جائے گا, اس سے کیا مراد لیا جائے, کیا مطلب ہے اس کا, اور پھر اس کے اوپر جو بھرپور جواب دیا جائے گا وہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, جنگ تو اس لیے سمجھا جائے گا نا کیونکہ پاکستان کا تقریباً 23-24% جی ڈی پی جو ہے اس میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایگریکلچر کا ہے. جو پانی ان 3 نہروں سے ہمیں ملتا ہے وہ ایگریکلچر اور اریگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تقریباً 40-45% ہمارا جو لیبر ہے, ہماری جو عوام ہے, وہ وابستہ ہے ایگریکلچر کے شعبے سے. ٹھیک ہے. خوراک جو ہے وہ 24 کروڑ لوگ کھاتے ہیں, چاہے آپ کا چاول ہو, اناج ہو, گندم ہو. یہ گروتھ ہی نہیں ہوگی تو آپ کا ملک سروائیو کیسے کرے گا؟ تو یہ تو ایک بہت خوفناک قسم کی ایک تھریٹ ہے انڈیا کی جانب سے. میرے خیال سے اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو بالکل ٹھیک کہا گیا ہے کہ یہ تو جنگ والی سچویشن ہوگی نا, پھر تو ہمارے پاس بھی کچھ نہیں رہ جائے گا. پہلے تو ہمارے پاس obviously جو حل ہوگا اس کا یہ, اگر وہ اس حد تک جاتے ہیں, بھرپور جواب کیا ہو سکتا ہے جو جس کی بات کی جا رہی ہے؟ پہلے ہی ہم جو ان کے 2 جو وہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس وہاں پہ بنا رہے ہیں اس کو شاید ہم لے کے گئے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی, اس کو چیلنج کیا ہوا ہے ہم نے. ہمیں اس معاملے کو بھی لے کے جانا چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کو کہیں پہ بھی سپورٹ ملے گی. پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ بالاکوٹ ہوا, ہم نے اس کا جواب دیا, اور اس کے بعد انڈیا واز آلریڈی کہ وہ ایک اور اٹیک کرے پاکستان, جس کے بعد یہ خدشہ تھا کہ ایک فل فلیج وار شروع ہو جائے گی, اور وہ امریکہ, سعودی عرب, ان ممالک نے آ کے جو ہے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا. تو میرے خیال سے اگر انڈیا یہ کہتا ہے, دیکھیں دہشت گردی کا حملہ جہاں پہ بھی ہوگا. اس وقت اینڈ گیم آپ کو کیا لگ رہی ہے اس کی شہزاد؟ ایز وی اسپیک اس وقت ڈیولپنگ سٹوری ہے, بہت سی باتیں چل رہی ہیں, بٹ اس وقت اینڈ گیم آپ کو کیا لگتی ہے؟ اینڈ گیم تو کوئی نہیں ہے اس کی, کوئی اتنا تو بانا خاصہ کوئی اینڈ گیم تو نہیں ہونے والی ہے. اٹس این آن گوئنگ سچویشن. میرے خیال سے جب تک یہ دو ایشوز جو ہیں آپ کے نہیں ریزالو ہوں گے, مینلی ایک آپ کے دہشت گردی کا کہ دونوں ممالک نے اس سے کیسے نمٹنا ہے. اگر انڈیا اس طرح بلیم کرتا رہے گا, پاکستان بلیم کرتا رہے گا, اور ہم مل کے سولوشن نہیں نکالیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا جو ایک لانگ ٹرم ایشو ہے آپ کا وہ کشمیر کا ہے, بیکاز بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. جو بھی آپ کے یہ اس وقت آپ ہاسٹائل تعلقات دیکھتے ہیں اس پہ obviously کشمیر is a very interesting point, because کشمیر کی قیادت کو تو کل جو اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بلایا بھی نہیں ہے. آلسو کچھ اور سوالات بھی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک میں نے لینی ہے, بریک لیتے ہیں, اس کے بعد مزید بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلگام حملے کے بعد کی صورتحال, ڈیولپنگ سٹوری سب سے بڑی اس وقت کی, اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا محمل, جیسے بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک بات جس کے اوپر کل سے بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے انٹرنلی بھی انڈین حکام کے اوپر, کہ جو کل اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا اس کے اندر عمر عبداللہ یعنی جو کشمیر کی قیادت تھی بلایا نہیں گیا, ایون سی ایم کو بھی نہیں بلایا گیا. پر اس کے اوپر یہ بھی ہے کہ کانگریس بھی ایسا امپریشن آ رہا ہے کہ کوئی واضح موقف نہیں اپنا رہی ہے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے وہاں پر جو اپوزیشن کا کردار ہے؟
अलीना, वहाँ की वैसे ऑपोजिशन में कुछ लोगों ने इस पे बिल्कुल सवाल किया है, सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर भी किया है, इंटेल फेलियर के ऊपर भी बात की है और हुकूमत से उन्होंने जवाबदेही भी किया। दूसरा, अगर आप देखें मकबूजा कश्मीर के अंदर बीजेपी की कोई खास पॉलिटिकल सपोर्ट तो है नहीं, खासतौर पे आपको मालूम है कि जब से उन्होंने ये जो यूनिलैटरल एक्शन किया आर्टिकल 370 वाला, तो उसके बाद से उनकी कोई पॉपुलैरिटी भी नहीं है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये उनकी ऑपोजिशन इसके ऊपर तो बात करती ही है। दूसरी एक चीज़ जो है जो मैं आई होप कि उनकी ऑपोजिशन जो है वो करे, वो ये है कि देखिए लीना, ये जो बात यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ को, खासतौर पर जो मुसलमान जो वहाँ के हैं, उनको टारगेट किया जाता है पाकिस्तान का नाम लेकर भी सबसे ज़्यादा। जब वहाँ पर पाकिस्तान पर जब इस तरह की बात होती है, एक वॉर मॉन्गरिंग, हिस्टीरिया और ये सब होता है, तो उसके बाद उनकी मुस्लिम माइनॉरिटी को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो जब इस तरह और एक इस्लामोफोबिया की फिजा बनाई जाती है, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो आई होप कि उनकी जो ऑपोजिशन है, खासतौर पर जो कांग्रेस है, ये लोग इस चीज़ को हाईलाइट करें, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के जो कम्युनल बात करके तो मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है बहुत ज़्यादा, ये हमने देखा है। ठीक है। अच्छा मदद साहब, ये बताएं, हम अभी मीडिया के ऊपर भी बात कर रहे थे, बट आपके ख्याल में जो भारतीय मीडिया की तरफ से इतना जारहाना रिस्पॉन्स आ रहा है, जो जिंगोइज्म हो रहा है, वो क्यों है? पाकिस्तानियों के खिलाफ इतनी नफरत को वो क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, इंडियन मीडिया, अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन मीडिया जो है वो टोटली बीजेपी का स्पोक्समैन नज़र आता है। और ऐसी सिचुएशन में इवन जो कुछ रैशनल वॉइसेस भी हैं, मैं देख रहा था दो दिन से, मुझे हैरानगी होती है कि एक अच्छे बड़े एस्टैब्लिश्ड जर्नलिस्ट भी जो है वो इस तरह बात कर रहे होते हैं जैसे ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगाया है ये बिल्कुल दुरुस्त है। यानी वो क्वेश्चन ही नहीं करते, जो जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हैं वो भी नहीं रेस किए जाते। इसके मुकाबले में चाहे उस वक्त कारगिल का पीरियड हो या आज का पीरियड हो, पाकिस्तानी मीडिया में आपको हमेशा एक वैरायटी नज़र आएगी, रैशनल वॉइसेस नज़र आएंगी, कंसर्न भी शो करेंगे, अपनी गवर्नमेंट को भी एडवाइस करते हुए नज़र आएंगे, और कभी भी जिस तरह की ज़बान आपको इंडियन मीडिया में नज़र आएगी इस हवाले से, वो आपको पाकिस्तानी मीडिया, एक आध कोई केस हो तो हो, लेकिन जनरली पाकिस्तानी मीडिया में नज़र नहीं आएगी। तो पाकिस्तानी मीडिया ओवर द ईयर्स बहुत सी खरामियाँ हैं, बहुत सी खामियाँ हैं, हम उस पर तनकीद करते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज पाकिस्तान का मीडिया जो है वो प्रोफेशनली भी रिस्पॉन्सिबल है, चीज़ों को समझता भी है, और उन्हें पता है, उनको ज़ाहिर है नेशनल इंटरेस्ट का भी पता है, उन्हें ये भी पता है कि किस वक्त हमें, लेकिन वो बह नहीं जाता। आपने ना ओवर द इयर्स इंडियन मीडिया को भी ऑब्वियसली ऑब्जर्व किया है, तो ये जो आज हम देख रहे हैं रिएक्शन, ये बीजेपी की वजह से है या हमेशा से ऐसा ही था इंडियन मीडिया? नहीं, बीजेपी की वजह से बहुत बड़ा है। देखिए, बीजेपी की वजह से हुआ पहले भी ऐसा ही होता था इंडियन मीडिया। बीजेपी की वजह से हुआ क्या है, बीजेपी की वजह से जो रैशनल वॉइसेस है ना कुछ वहाँ, वो बहुत अंडर प्रेशर आई हैं, उन पे उनको थ्रेट्स भी की गई हैं, वो हैरेसमेंट का भी शिकार हुए, और अल्टीमेटली जो वहाँ जहाँ जो रेटिंग रेस है और सब्सक्राइबर्स उसमें भी वो पीछे जाते हुए नजर बिगाड़ दिया चीज़ों का। तो इसलिए कुछ तो उसी रेस में चले गए अनफॉर्चुनेटली, और कुछ हैं जो कुछ सेन वॉइसेस हैं, वो ऐसे मामलात में काफ़ी दबी हुई नजर आती हैं। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजीद डिस्कस करते हैं ये जो दोनों तरफ से इकदामात हुए हैं, यानी भारत ने इकदामात किए और फिर पाकिस्तान ने उनका जवाब दिया, इनका इम्पैक्ट मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है आफ्टर ब्रेक। पाकिस्तान इंडिया जो इस वक्त डेवलपिंग स्टोरी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। शहजाद, आप कहिएगा, ये जो पहलगाम हमले के बाद से सूरत हाल बनी है, ऑब्वियसली दोनों तरफ से तिजारत को बंद कर दिया गया है, क्या समझते हैं मईशत पर क्या असर होगा इसका? नहीं अलीना, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं है। मेरे ख्याल से मैं अभी देख रहा था कुछ नंबर्स, शायद हमने कोई चंद $1 मिलियन की एक्सपोर्ट की है और शायद इंपोर्ट इंडिया से अराउंड $1 बिलियन की है। और 2019 में जब पुलवामा हुआ था और इसके बाद इंडिया ने इल्ज़ाम लगाना शुरू किया था, तो हमने जो है वो ट्रेड टाइज उस वक्त भी कट ऑफ कर दिए थे। और फिर मेरे ख्याल से जो सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स या बिल्कुल कोई बेसिक नेसेसिटीज थी वही वहां से इंपोर्ट हो रही थी। तो क्वांटम या साइज इतना बड़ा नहीं है कि दोनों मईशत को कोई बहुत ज्यादा नुकसान होगा इससे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों क्या? जी, दोनों को कोई खास बड़ा नुकसान नहीं होगा। आज ये भी कहा गया कि जो इनडायरेक्ट इंपोर्ट है उनको भी हम अलाउ नहीं करेंगे। अब उसका नंबर एग्जैक्टली नहीं पता ना, अगर कहीं दूसरे मुल्क से
ہو کر چیزیں پاکستان آ رہی ہو تو اس کا سائز کتنا بڑا ہوگا یہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. میرے خیال سے آج جو پریس کانفرنس میں بتانے کی کوشش کی پاکستان کی لیڈرشپ کی جانب سے, اس میں تو وہ یہی تاثر ظاہر کر رہے تھے کہ شاید بہت بڑی اماؤنٹ میں کچھ چیزیں آتی ہوں. ہم تو ایکسپورٹ نہیں کرتے انڈائریکٹلی, لیکن امپورٹ ہم شاید انڈائریکٹلی کرتے ہوں کچھ چیزوں کو, بٹ اس کی اسیسمنٹ نہیں کی جا سکتی کہ وہ کتنی اس کی سائز یا اس کی ویلیو کیا ہے. بٹ ان ٹرمز آف ٹریڈ میرے خیال سے پہلے ٹریڈ بہت ہی منیمم تھا, تو اس کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ دونوں کی معیشت پہ نہیں آئے گا. اچھا, یہ جو اسینشلز اور لائف سیونگ ڈرگز کے اوپر تھا, کیونکہ ہم بڑے ریلائنٹ ہیں لائف سیونگ ڈرگز جو انڈیا یا را مٹیریل ایٹ لیسٹ جو آتا ہے اس کے اوپر, اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ جی, وہ میں اس لیے کہتا کہ اس وقت بھی 2019 کے بعد بھی ہم نے کچھ بین کیے تھے, پھر کچھ انڈائریکٹلی آ رہے تھے, تو وہ obviously ایکسپینسو ہو جائے گی ادویات یہاں پر پاکستان میں, کیونکہ وہ ہم ان پہ ریلائی کرتے تھے. بٹ اوور آل جیسے آپ کا جو سوال تھا, اس سے انڈیویجولس کو تو فرق پڑ سکتا ہے جو وہ ڈرگز یوز کرتے ہیں, بٹ اوور آل معیشت پہ کوئی بہت ان کے منفی اثرات نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو شہزاد. اچھا بھٹی صاحب, آپ بتائیے گا, ایز وی اسپیک انڈیا میں بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے, وہاں پر بھی مشاورت وغیرہ, یہاں پر بھی آج پریس کانفرنس میں بھی سوال ہوا اور اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ساری جو قومی قیادت ہے تمام پارٹیز کو بٹھایا جائے گا. ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس بار اگر ہوئی کوئی اس طرح کی اے پی سی تو اس میں پی ٹی آئی شرکت کرے گی؟ کیونکہ ماضی میں تو اس طرح کا ریکارڈ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے نہیں کی تھی. آپ کو یاد ہے کشمیر کا معاملہ؟ آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے ہم پاکستان کا معاملہ ہے, اور ظاہر ہے جواب ہے بھارت کا, ہم نے جواب دیا ہے. ہمارے سامنے بھارت ہے جس نے ہم پہ ایک قسم کی جنگی صورتحال مسلط کر دی ہے. ایک فالس فلیگ آپریشن کے بعد, ایک اور ڈرامے کے بعد, ایک اور, یعنی ظاہر ہے مودی صاحب وہ 400 کا فگر بھارت میں بھی نہیں کراس کر پائے تھے, مقبوضہ کشمیر میں بھی ہار گئے تھے, ان کو ابھی چاہیے تھا اس طرح کا کوئی سٹنٹ. ٹھیک ہے سر, تو ہم تو ایک ہیں, اور جو نہیں ہوگا اس موقع پہ وہ اس کا کردار قابل مذمت ہوگا اور شرمناک ہوگا. اور آخری بات, ابھی آپ نے ایک سوال کیا کہ بھارتی میڈیا کے ایسے ہی تھا. نہیں, بالکل ایسا نہیں تھا. نہ انڈیا ایسا تھا, نہ انڈیا کی حکومتیں ایسی ہوا کرتی تھیں, نہ انڈیا کے لوگ ایسے ہوتے تھے, نہ انڈیا کا میڈیا ایسا ہوتا تھا مودی صاحب کے آنے سے پہلے. سب کچھ چینج تھا. اور اب تو 70% جو میڈیا ہے وہ مودی صاحب کے سپورٹرز نے, بزنس مینوں نے خریدا ہوا ہے, اور وہ مالک ہیں اس کے, تو لہٰذا وہ وہی زبان بول رہے ہیں جو مودی صاحب کی ہے. سر میں دیکھ رہی تھی کچھ ایسے پاکستان تحریک انصاف کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں جس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان ہوتے تو ایسا رد عمل آتا, ویسا رد عمل آتا. کل عمر ایوب صاحب نے بھی, پھر زرتاج گل صاحبہ کا بھی ایک ویڈیو بیان چل رہا ہے. ڈو یو تھنک صحیح ہے؟ جی بالکل, ان کو کہنے کا حق ہے کہ اگر عمران خان صاحب ہوتے تو یہ ہم جواب حق تو ہے, بٹ کیا درست ہے اس سچویشن میں؟ جی نہیں, بالکل درست نہیں ہے, بالکل درست نہیں ہے. اس وقت ہم سارے پاکستان ہیں. اوکے, اور آپ کا خیال ہے اگر ایسی سچویشن آئی تو پی ٹی آئی بھی حصہ بنے گی مشاورت کا؟ جی مجھے یقین ہے بنے گی. ود دیٹ آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیں, اللہ حافظ.